بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو لہب کا عبرتناک انجام۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا اور آپ کا سخت دشمن تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتا تھا۔ جب حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اور انہیں توحید باری تعالیٰ کا درس دیا تو ابو لہب نے بگڑ کر کہا، تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ اس پر خالق ارض و سما نے اس کی تباہی و بربادی کا یوں اعلان فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو ہی گیا دنیا میں، تو اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے زہریلی قسم کا ایک چھالا حادثہ نکلا تو سارے جسم میں پھیل گیا، ہر جگہ سے بدبودار کہنے لگی، گوشت گل گل کر کہنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی، اور اس کی نعش 3 دن تک یوں ہی رہی اور لوگ اس کے تفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینکوا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کا یہ حشر اللہ کے غضب ہی کا نتیجہ تھا کہ مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا حشر ہوا اور قیامت روز قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ ابو لہب کے خاندان کا انجام۔ ابو لہب کی بیوی عتبہ کنیت میں جمیل اور ابو سفیان کی بہن تھی، جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دشمنی رسالت میں اپنے خاندان سے کم نہ تھی، جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر رات کو اس راستے پر بچھا دیتی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا۔ وہ ایک روز بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کرنے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گھٹنے کو کھینچا، وہ گری اور اس سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور مر گئی۔ دیکھیے قرآن ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کی جوروں لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا، اور قیامت کے روز فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حشر ہوگا۔ جس آگ میں اس کا گستاخ خامند جلایا جائے گا، اسی آگ میں وہ بھی جھونکی جائے گی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ عتبہ نے اپنے خبث باطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا کہ اس ناپاک نے رخ انور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے کی جسارت کی، جو لوٹ کر اس قبیح کے منہ پر آ پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنجار پر مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا، مگر نہ اس ناپاک گوشت کھایا نہ لہو پیا۔ جب اس نے بے ادبی کی، نہایت گستاخی سے پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی فکر سے کہنے لگا، قافلہ سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں زیادہ شیر تھے۔ رات تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ بنا کر عتبہ کو سلایا، اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک جستی لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ گیا اور عتبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز لگائی، مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی شیبہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دولت اسلام سے نوازا۔